ایسوسیشن کی کیبنٹ کی طرف سے میں تمام ممبران کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی لیکچر سیریز کے 12ویں لیکچر کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ابھی ہم نے کوشش اب تمام دوستوں کے لیے ہمیشہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ایسے ٹاپکس کے جن کا پریکٹیکل اپلیکیشن ہو اور جو ڈیولپنگ فیلڈز ہوں اور جن میں بے شمار وکلا کے لیے مواقع ہوں، وہاں پہ جو لیڈنگ اتھارٹیز ہیں ان کو یہاں پر بلوا کر ان مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سے گفتگو کی جائے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان امیگریشن لاء کے معاملات کے اندر لیڈنگ لائرز ایکچولی لاہور کے اندر ہیں جواد انور صاحب. انہوں نے ایکچولی اپنا ویلیبل ٹائم کے اندر سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے درمیان ہیں. جواد انور صاحب نے پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کی، اس کے بعد LLB کے بعد ایکچولی بار کیا، بیرسٹر ہے گریز ان سے، اور اس کے بعد LLM کیا ہے اسٹینفرڈ امریکہ کی لیڈنگ یونیورسٹی اسٹینفرڈ یونیورسٹی USA سے امیگریشن کے اندر اسپیشلائز کیا ہے. جواد انور صاحب مظفر لاء ایسوسیٹس کے فرم کے نام سے ایکچولی پریکٹس کرتے ہیں، 20 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے، اور ونس اگین ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر آج لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں آپ کے سامنے موجود ہے. ایک تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور دوسرا آج کی ورک شاپ یا لیکچر بیسکلی کا ٹاپک میں بتانا چاہوں گا، ان سے ہم نے ڈسکس کیا تھا انٹرنیشنل امیگریشن آف لاء اور اس کے اندر رول آف لائرز کیا ہے. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ سر اینڈ ویلکم اگین. Thank you very much. I'm really honored and humbled to serve this lecture and to share my experience. This is quite informal sort of lecture, and ہم اس کو سوال جواب کے اندر بھی کنورٹ کریں. ایک فریز سے میں اس کو شروع کروں گا، پھر جب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو اس فریز پہ میں آؤں گا. وہ ہے کہ ظلم کرنے والے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے یا قصوروار ہوتا ہے جو ظلم دیکھے اور اس کے اگینسٹ کوئی گناہ کرے یا اس کا حصہ ہو. اس کا اپیرنٹلی تو کوئی اس سے ریلیونسی نہیں بن رہی ہوگی، لیکن جب میں اس کو کنکلوڈ کروں گا تو میں بتاؤں گا میں نے یہ کیوں کہا. امیگریشن بیسکلی جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو زیادہ تر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ پہ مبنی یا چیٹنگ پہ مبنی کوئی ایک ایسا بزنس ہے جس سے لوگ اپنا ذاتی فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اس میں میں آپ کو دوستوں کو کہوں گا کہ اس میں قصوروار ہم خود ہیں کہ ہم اپنی پریکٹس میں اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں کہ بیسکلی جو مشروم کنسلٹنٹس ہیں جو انٹرنیٹ سے پیداوار ہیں یا 5-4 دفعہ ہمارے پاس آئے، نیکسٹ ڈے انہوں نے بورڈ لگا دیا، ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز بارہ نہیں ہوتی جو ایک نالج چاہیے. وہ میڈیا پہ اویلیبل، کمپیوٹر پہ اویلیبل چیزوں کو ٹرانسلیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک لائر اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کے اندر بہت زمین آسمان کا فرق ہے. میں لفظی طور پہ کچھ بھی اگر پڑھوں گا کینیڈین امیگریشن کی ویب سائٹ پہ تو میں لفظ پر لفظ اسے ترجمہ ضرور کر سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ لاء کہاں سے ڈرائیو ہو گیا ہے، منبع کہاں کا ہے، اس کی اصل حیثیت کیا تھی. وہ آج جو لاء پبلش فیکٹ کی شکل میں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، کیا وہ اس کی اصل حیثیت اور وہ ایسی اپلیکیبل ہے؟ وہ ایسا نہیں ہوتا. دیٹ ہیز ٹو بی ریڈ ود سب سرٹن ڈفرنٹ سیکشن آف دی لاز انکلوڈنگ امیگریشن. جو لاز ہیں یہ ہیومن رائٹس ایکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھے جاتے ہیں، تب جا کے یہ لاز بنتے ہیں. جب مشہور کنسلٹنٹس کے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ اس میں پیسے لینا بہت آسان ہے. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ بالکل ان ایکسپلورڈ ہے. یہ ویلیو ہم لوگوں کی اپنی زیادتی کی وجہ سے، اس میں لائرز کے نہ ہونے کی، نہ آنے کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور صرف اس گمان کی وجہ سے کہ فراڈ کا بزنس ہو سکتا ہے، ہم لائرز اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں اسپیشلائزیشن کی قطعی ضرورت نہیں. یہ بڑی میں ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں. ہمارے کرمنل میں دیکھیں فیس ویلیو ہے، سول میں دیکھیں فیس ویلیو ہے، ہم بینکنگ میں دیکھ لیں آپ. امیگریشن میں واٹ یو نیڈ از اے نالج، دیٹس اٹ، اے تھورو نالج. اب وہ تھورو نالج کیسے آتا ہے؟ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ بہت سمپل ہے، اٹس جسٹ لائک 2+2، دیٹس سمپل. لیکن چونکہ ہمارے ینگسٹر اس طرف دھیان نہیں دیتے، اس کی ریزن میں نے بتائی. اب امیگریشن جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ہے ذہن میں انلیگل امیگرینٹ. ہم جب بھی کوئی ہم سے کہے گا کہ میں امیگریشن کرانی ہے تو وہ جا کے کسی نے گل کریں گے، وہ کہے گا جی امیگریشن کرانی ہے، لو جی تھوڑے نال آتا ہوں.
whereas there are several hundred ways to get immigration legally, and I mean without spending a penny even. This is a very important area, and you got to concentrate. Without spending a penny you can get immigration. Here is the point کہ جب lawyer اپنا کام کر سکتا ہے, lawyer take a natural fees. When I say natural fees سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ میل کرواتے ہیں 5,000 10,000 لاکھ روپے لیتے ہی ہیں. اس میں اگر lawyer fees لے رہا ہے تو how come it could be a fraudulent activity? It couldn't be. لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہوتا, اب میں بڑی بیسک سی آپ کو چیز بتاتا ہوں. یہاں پہ ایک FedEx کوئنز روڈ پہ ایک FedEx کا ادارہ, اس کے سامنے ایک پلازا ہے جہاں پہ کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, what they are selling is service of course, لیکن they are selling dreams. I mean وہ commodity which nobody is supposed to sell. Selling service is only the prerogative of a lawyer. جو یہ آپ کے امیگریشن اور مائگریشن ایکٹ کے اندر ہے کہ صرف لائر کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتا ہے. جو بندہ لائر نہیں ہے یا اس کے ساتھ کوئی لائر ایسوسیٹ نہیں ہے وہ اس کے اوپر کنسلٹنسی نہیں دے سکتا. لیکن چونکہ ہم لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہے, ہم لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے, ہم لوگ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے, ہم اس سے دور رہتے ہیں, تو وہ مشہور کنسلٹنٹس جو خود روا ہیں, جو بائی دا وے ان کی ایکسیس ہے کمپیوٹر تک, وہ کمپیوٹر پہ گئے, انہوں نے دیکھا کہ جی کیسے امیگریشن ہوتی ہے یا پوائنٹس کیسے ہوتے ہیں, وہ بڑی بیسک سی نالج لے کے جو کہ پبلش فیکٹ ٹی وی کے اوپر نظر آ رہے ہیں, جو دنیا کے ہر کونے میں بیٹھ کے کسی کو بھی نظر آ سکتے ہیں, وہ دیکھ کے اس پہ ایڈ دے دیتے ہیں. ایڈ could cost you something like 5,000 rupees. 5,000 کو ایڈ دے کے 2 کلائنٹ لے لیتے ہیں, کلائنٹس آ جاتے ہیں, وہ they charge them and what they cannot deliver. When they cannot deliver because of insufficient knowledge and access to the knowledge. When I say access to the knowledge کی جو ہے that is a law degree. ان کے پاس چونکہ law degree نہیں ہوتی, لہذا وہ اس انفارمیشن کو ایکسیس نہیں کر سکتے جو ریلیونٹ ہوتی ہے. And when that is not relevant, بندے کسی کا کیس خراب ہوتا ہے, پھر وہ مارکیٹ میں اس کی پرابلم بنتی ہے. اب بیسکلی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں کیسے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اس وقت کم و بیش آبادی جو پاکستان کی ہے دیٹ از سمتھنگ واٹ 18 کروڑ ہوگی. 18 کروڑ میں سے میرا خیال ہے 50% آر ولنگ ٹو ہیو امیگریشن اور سیکنڈ آپشن. اس 50% میں سے موسٹ پروبیبلی 0.1% وہ لوگ ہیں جو کہ جنرل امیگرینٹس ہیں, جن کے پاس کوالیفیکیشن ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, لیکن ان کے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ سرچ کر سکیں کسی لائر کے پاس جا کے. وہ اس خوبصورت اشتہاروں کے چکر میں پھر کسی ایسے کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی اس فیلڈ کو برباد کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اس کے مقابلے میں تو اس کی پریکٹس دیکھتے ہوئے یا تھوڑا نالج کٹ کا یا انجیکشن لگانے کا یا اسٹیچنگ کا دیکھتے ہوئے وہ اس کے مقابلے میں کلینک کھول دیں. اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسے ڈلیور کر سکے جیسے ایک اسپیشلائز بندے نے, یا میڈ فار دیٹ پرپز جو اتھارٹی ہوگی یا جو پروفیشن ہوگا. اگر وہ ویسا نہیں ہے, وہ ایک دن اس کو خراب کر دے گا. ہوگا کیا, جو اس سے پیشنٹ خراب ہوگا وہ کہیں گے سارے ڈاکٹر رہتے ہیں. اب اٹس ویری سمپل, دیر آر اونلی 4 segments you got to study. only 4 segments. آپ حیران ہوں گے کہ امیگریشن کے اندر 4 چیزیں اگر آپ کو بتا دیں you can become a good immigration lawyer. Number 1, اتھارٹی جو ڈیل کر رہی ہے اس کو وہ کون سی ریلیونٹ اتھارٹی. ہر ملک کی ایک گورننگ اتھارٹی ہے. How to get registered with that authority. OISC ہے UK کے اندر, اس کے ساتھ کیسے رجسٹر ہونا ہے. نارا ہے, مارا ہے آسٹریلیا کے اندر, اور نارک ہے کینیڈا کے اندر یا UK کے اندر. اس طرح کی اور جو ایسوسیشن ان کے ساتھ ہم نے رجسٹر کیا. once we are registered, ہمارے پاس ایک ایسا ورلڈ اوپن ہو جاتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ میرے پروفیشن میں اور کسی سیگمنٹ کے اندر ہوگا. جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے, اب ہاؤ ٹو پروسیڈ. اب ہمیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر وی آر ولنگ ٹو ہیو کہ میں اپنے آپ کو, یا اپنے آپ کو نہیں, میں کہوں گا کہ ہر لائر کو چاہیے کہ اپنے کارڈ پہ ضرور لکھیں کہ آئی ایم ڈیلنگ ان امیگریشن ایز ویل. آپ لکھتے ہیں کرمنل کیسز, سول کیسز, بینکنگ کیسز,
امیگریشن کو ضرور ایڈ کریں کیونکہ دس از واٹ ایگزیکٹلی از اے سوشل سروس ان فیکٹ. آپ سوشل سروس سے نہ خود بینیفٹ ہو سکتے ہیں obviously, but that is secondary. فرسٹ تھنگ از یہ کہ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو بہت سارے نقصان سے بچا سکتے ہیں صرف گائیڈ کر کے پراپرلی. اچھا, جب آپ لکھتے ہیں امیگریشن, آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ جی میں امیگریشن, مجھے تو آتا کوئی نہیں, میرے پاس امیگریشن کا کوئی آ گیا تو پھر میں اس کو کیسے ٹیکل کروں گا یا کیسے اسسٹ کروں گا. ویری سمپل, دیز 4 things. آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں دنیا کو 4 حصوں میں بانٹ لیں جو کہ لیگل امیگریشن آپ کو دیتی ہے, جس کے اندر آف کورس وزٹ ویزا, اسٹڈی ویزا, جس کے اندر آپ کی امیگریشن, فیملی ویزا, اسپاؤس ویزا, ڈیپینڈنٹ ویزا اینڈ سو مچ سو مچ. اب وہ 4 جب ہم دنیا کو 4 اس میں کر لیں گے, ڈیوائڈ کر لیں گے, تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہمیں ڈیل کرنا ہے صرف 4 لاز کے ساتھ, صرف 4 امیگریشن لاز کے ساتھ. انٹرنیشنل لاز جب ہم کہتے ہیں امیگریشن لاز تو لگتا ہے کہ مجھے 126 ملکوں کے امیگریشن لاز پڑھنے پڑیں گے, ایسا نہیں ہے. جتنے انٹرنیشنل ویزا ریلیٹڈ یا امیگریشن لاز ہیں یہ سارے دے آر گورنڈ بائی جنیوا کنونشن. جنیوا کنونشن پڑھ لیں تھوڑا سا. اس کے بعد ہم اس کو 4 حصوں میں کیسے کرتے ہیں. جو یورپ ہے یہ ایک پورا EU کا بلاک بن گیا, اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے صرف 16 پوائنٹس ہیں ویزا کے اینڈ امیگریشن, اونلی 16 پوائنٹس جو آپ کو پڑھنے ہیں, which is absolutely no hard to get from the internet. اس کے بعد USA کا سیگمنٹ سب سے زیادہ ایزی مجھے لگتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی چیپسٹ امیگریشن ہے. Would you believe that دنیا کی چیپسٹ امیگریشن is for USA. آپ USA کو پڑھ لیں. اینڈ سرچنگ از کوائٹ سمپل. آپ گوگل پہ جائیں, آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں, اپنی فریز ڈالیں اور آپ یو کین گیٹ دیٹ. ہم نے کر لیا جی دنیا کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ. ہم نے ایک حصہ یورپ میں بنا دیا وچ از EU. آف کورس وہ جتنی 28 کنٹریز ہیں ان کو گورننس لا ایک ہو گیا, لہٰذا وہ امیگریشن اس کے اندر صرف 16 پوائنٹس کرتے ہیں. تھرڈ جو کہ لوگوں کو بڑا فیسینیٹ کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ difficult and pathetic law, sorry my lord, that is UK. ان کے immigration laws ever changes overnight. آپ صبح سو کے اٹھیں گے most probably وہ law change ہوا. UKPA is a site, آپ اس پہ جا کے laws چیک کر سکتے ہیں. اب ایک اس میں UK پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا. UK کی کئی دوست ہمارے پاس آتے ہیں, پہلے تو ویزا فارم کی بھی پرابلم ہوتی ہے. ویزا فارم کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریفیوزل ہو گیا. ٹیکنیکلی کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو گراؤنڈ UK والوں کے پاس جس پہ وہ ریفیوز کر سکے. Having said that, I mean this is a very strange statement of course, لیکن میں اس میں عرض کروں گا کہ UK کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ that is not in a written form. تو جو سٹنگ اس کا منسٹر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے اکارڈنگلی اس کو جیسے کچھ بنا رہا ہے اس میں نمک اپنی مرضی کا ڈال دے گا, مرچی اپنی مرضی کا ڈال دے گا, وہ اس طرح کا اس کو ڈیل کرتے ہیں. امیگریشن UK امیگریشن کے اندر ریفیوزل کی پروویژن جو ہے وہ ڈسکریشنری پار نہیں ہے دوسرے ملکوں کی طرح. جب یہ ریفیوزل ہوتا ہے تو ہمارا ریفیوزل جتنا پاکستان کا ریفیوزل ویزا ریفیوزل ہے وہ سارا ہی لیگل ہے. ریزن یہ ہے کہ امیگریشن اسائلم ایکٹ 1973 promulgated in 2001 has always has to be read with Human Rights Act 2002. ان کا اپنا لا کہتا ہے. اب ان کا لا یہ کہتا ہے پھر وہ دیٹ از سروس ایکٹ 2007 کے تحت ہم اس کو ایک فیس دیتے ہیں. فیس کے اگینسٹ کوئن جو ہے وہ ویزا آفیسر کو یا انٹری کلیئرنس آفیسر کو یا کیس جو کنسلٹنٹ جس کے پاس کیس ہے اس کو ایڈوائز کرتی ہے, انسٹرکٹ کرتی ہے کہ بغیر آن بورڈ کی ایپلیکینٹ کو آپ ریفیوز نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے کوئی ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا آنریبل ویزا آفیسر کے سامنے اور وہ اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے, اپنی ڈسسیٹسفیکشن کی گراؤنڈ کے اوپر وہ ہمیں ریفیوز نہیں کر سکتا. وہ اس کو چاہیے کہ وہ ایز پر لا مجھے کانٹیکٹ کرے اور پوچھے کہ میں تمہارے ڈاکومنٹ اے سے سیٹسفائی نہیں ہوں, ڈو یو وانٹ می ٹو کنٹینیو ود دس ڈاکومنٹ اور آر یو ولنگ ٹو پریزنٹ اینی ادر ڈاکومنٹ اس کو ریپلیس کر کے دینا چاہتے ہیں. ہمارے کسی جتنے UK کے ریفیوزل آتے ہیں, کیونکہ ریفیوزل میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ,
اس پہ پھر اپیل چونکہ ایک لینتھی پروسیس ہے، نیچرلی اپیل آپ کے فیور میں آ جاتی ہے، لیکن اٹ ٹیکس سم تھنگ لائک 8 months to 9 months. اب جب وہ ہمیں ایک کسی کی غلطی کی سزا ہمیں ملتی ہے تو پھر وہ تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس کی ریزن اگین وکلا کمیونٹی ہے کہ اس کا رول ہے کہ یہ امیگریشن لا میں آگے آئے اور یہ سروس دے. اس کے لیے آف کورس ہم بھی ورک شاپ اور سیمینارز کرتے رہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی میں مطلب جو حاضر ہیں ان سے بالکل بعد میں کارڈس بھی اپنے دیں گے، کوئی بھی چاہے کوئی اسسٹنس چاہیے کسی قسم کی وی آر دیئر. ہم ایون سم ٹائم آپ کے پاس کوئی کیس آ جاتا ہے، یو برنگ اٹ ٹو می، آئی ول اسسٹ یو. ہمیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج آنا نہیں، آپ کے پاس نالج الٹیمیٹلی آ جانا ہے امیگریشن کا، ونس آپ کی کرنا شروع کریں گے. اچھا، اس میں پھر اب بیسکلی ہم 4 ہم نے حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. ون واز واٹ، ایک یورپ تھا، دوسرا ہمارا یو ایس اے تھا، تیسرا ہمارا یو کے تھا، اور چوتھا ہمارا کینیڈا. جو کینیڈا اب یہ ساری جب ہم امیگریشن کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہوگا، لیٹر آن آپ لوگوں کو کام آئے گی بات. امیگریشن کوئی بھی ملک کیوں دیتا ہے؟ اس کے پاس وہ ہمیں اس طرح کے سارے ڈگری ہولڈرز بھی ہیں، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، سارا کچھ ہے. وائی دے آر آفرنگ امیگریشن ہے؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے اس کے اندر کہ وہ امیگریشن اتنے سستے داموں، اتنی آسان ٹرمز پہ کہ جی آپ 75 پوائنٹس کر لیں، آپ 100 پوائنٹس کر لیں، اور 2 پوائنٹس بیسڈ آن 4 سیگمنٹس کے جی آپ کی ایج کے اتنے پوائنٹس ہیں، آپ کے ایکسپیرینس کے اتنے پوائنٹس ہیں، اڈیپٹیبلٹی کے اتنے پوائنٹس ہیں، ایجوکیشن کے اتنے پوائنٹس ہیں. بھائی ان کے پاس خود ایجوکیشن کا اتنا وہ ہے. اس کو جب ہم اس کو سمجھ لیں گے، ہم اس کی ریکوائرمنٹ سمجھ لیں گے، ہم اس کی نیڈ سمجھ لیں گے، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ امیگریشن کیوں وہ دے رہے. پھر کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ امیگریشن آئیڈینٹیکل کیسز، 4 دوستوں نے بالکل ایک جگہ سے کوالیفیکیشن کی، ایج ایک گروپ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے، ساروں کے پاس اڈیپٹیبلٹی سب کی سیم ہے، وہ اپلائی کرتے ہیں، 2 کو امیگریشن مل جاتی ہے، 2 کو نہیں ملتی. اس کی کیا ریزن لاجک ہو سکتی ہے؟ اس کی ریزن لاجک ہمیں جیسے جیسے ہم اس کو ٹیک کرتے جائیں گے ہمیں پتہ لگتا جائے گا کہ یہ ایک ایسا آسان فیلڈ ہے جس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا سمجھنا چاہیے کہ 2+2 = 4. اتنا سمپل ہے. اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی آئیڈینٹیکل کیسز تھے، اس کے ریفیوزل ہوگی، اس کی ریفیوزل نہیں، تو اس سے ہمیں سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ کچھ ایسی چیز ان کے اندر مسنگ تھی، ان 2 اپلیکینٹس کے اندر، جو کہ انہوں نے فلفل نہیں کی. اور میں پھر اس میں ایک ریفر کروں گا، بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے، اسٹوری ہوتی تھی کھل جا سم سم، وہ پتہ نہیں وہ اسٹوری فیکٹ تھی یا نہیں تھی، تو وہ دروازہ کھل جاتا تھا، وہ کہتا تھا کہ بند ہو جا سم سم، تو دروازہ بند ہوتا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جب میں چھوٹے وقت میں اسٹوری سنتی تھی، وہ آج میری امیگریشن کی فیلڈ میں اپلائی ہوتی ہے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کھل جا سم سم. تو مجھے اب مجھے لگتا ہے کہ امیگریشن کے اندر there is a one-liner, a magic spell sentence جو آپ کی ریلیونسی کو ڈیولپ کرتا ہے. جو ویزا آفیسر کو بیسکلی ویزا آفیسر یا کیس کنسلٹنٹ، اس نے ایک جگسا پزل سیٹ کیا ہوا ہے. جگسا پزل کے ایک لنک مسنگ ہوتا ہے، جو اس نے وہ لنک اگر آپ کے وہ ون لائنر کے اندر اس کو مل گیا تو جگسا پزل کمپلیٹ ہو گیا، اینڈ یو گاٹ دی امیگریشن. دیٹس اٹ. اچھا، پھر اس کے بعد بیسک چیز دیکھنی ہے کہ فارمز جو ہیں وہ ساری دنیا کے سیم ہیں، چاہے وہ ویزا فارم ہو، چاہے امیگریشن فارم ہو، چاہے وہ ڈپینڈنٹ ویزا ہو، اسپاؤس ویزا ہو، اسٹوڈنٹ ویزا ہو، ایوری تھنگ از سیم. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ آپ سے آپ کا نام پوچھتے ہیں، آپ سے جانے کی ریزن پوچھتے ہیں، آپ کے اویلیبل فنڈس پوچھتے ہیں، آپ نے وہاں کہاں رہنا ہے. یہ 4 چیزیں اسٹیریوٹائپ سب کے پاس پورے فارمز میں ہوتی ہیں. دیکھنے میں اتنی سمپل لگنے والی چیز کہ کیا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ہم جب اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے، اگین میں کہوں گا کہ یہ جو مشروم کنسلٹنٹس، انہوں نے ذہن میں ایک خوف بنا دیا کہ جی آپ کے پاس 30 لاکھ روپے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی تو آپ کو ویزا ملنا ہے، آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہوگی تو ویزا ملے گا. ہم اور سوسائٹی ان کی بات کا اعتبار اس لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ دوسری آپشن کوئی نہیں ہے. ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں نہیں، ہم لوگ اس سے دور رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فراڈ کی فیلڈ ہے. فراڈ کی فیلڈ تب بنے گی یا بنتی ہے، اس کے اندر ایک بڑی تھن لائن ہے وچ از بٹوین
نیڈ اینڈ گریڈ. آپ نیڈ اینڈ گریڈ کے فرق کو سمجھ جائیں. لائر سمجھتا اس کو. میں فیس لینے میں آر محسوس نہیں کروں گا, لیکن اگر خدا نخواستہ میں جج کا نام لے کے فیس لے رہا ہوں تو گریڈ ہے میری. جب میری نیڈ کے اکارڈنگلی میں چلوں گا, مائی نیڈ از واٹ, کہ میں ایک فیس چارج کروں, میں اس کے اگینسٹ اس کو سروسز دے دوں. اینڈ وی نیور سیل ویزاز, واٹ وی سیل, دا اونلی کموڈیٹی وی ہیو از سروس, آر ٹائم. اگر وہ ٹائم میں اس کو دے رہا ہوں اور اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے اور مجھے بھی اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ. اب جب ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں, موسٹ پروبیبلی میرا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس یا آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, موسٹ پروبیبلی اس میں کوئی ربط نہیں ہوگا. بس میری ایک تو مجھے بڑی آج میری فلائٹ ہے, کوئی 7 بجے مجھے جانا, میں تیاری نہیں کر سکا. تو اگر آپ لوگ اس سلسلے میں کوئی کویسچن مجھ سے فردر کرنا چاہیں تو پلیز کیری آن, اور اس پہ میں آئی لو ٹو اسسٹ یو. تھینک یو ویری مچ. جی پوائنٹ بیسڈ امیگریشن, جی پوائنٹ بیسڈ امیگریشن میں اس وقت صرف 2 ملک ہیں جو پوائنٹ بیسڈ امیگریشن کر رہے ہیں. یو کے پوائنٹ بیسڈ امیگریشن نہیں کر رہا, یو ایس اے میں کوئی پوائنٹ بیسڈ امیگریشن نہیں ہے. یورپ کے اندر صرف ڈینمارک اینڈ سویڈن جو ہے وہ پوائنٹ بیسڈ کر رہے ہیں, اور کینیڈا آف دوز پوائنٹ بیسڈ. پوائنٹ بیس کے اندر 4 چیزوں میں آپ کو اسکور کرنا ہوتا ہے. آپ کی ایج کے پوائنٹس ہوتے ہیں, اگر آپ سرٹن ایج سے اوپر چلے گئے تو آپ کو پوائنٹس نہیں ملتے. سیکنڈ ایجوکیشن ڈگری کے نہیں ہوتا, ایئر آف ایجوکیشن, جتنے عرصہ آپ نے ایجوکیشن کی ہے, 16 سال کی ہے, اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. پھر اڈیپٹیبلٹی ہوتے ہیں, اڈیپٹیبلٹی کے اندر 2 پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کے انگلش کی پروفیشنسی جو آپ آئلٹس یا دوسری صورت میں ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, اور ایک آپ کے پاس اویلیبل فنڈس کہ کیا آپ اپنے آپ کو ٹریول کے لیے اور وہاں رہتے ہوئے 3 ماہ کے لیے مینٹین کر سکیں گے. اینڈ فورتھ از یور ایکسپیرینس. اب اگر 1 سال کا ہے, اس کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کے پوائنٹس بڑھتے جاتے ہیں. یہ 4 سیگمنٹس ہیں تینوں ملکوں کے, جس پہ آپ جب امیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو یہ پوائنٹس پورے کرنے ہوتے ہیں. میں نے کوئی کسی بک کا ریفرنس نہیں دیا. انٹرنیٹ از یور ٹیچر دیئر. آپ کو گوگل پہ جانا ہے, آپ کو جیسے آپ کو پڑھنا ہے یو کے کے بارے میں تو سمپلی ٹائپ یو کے بی اے, یو ول فائنڈ ایوری تھنگ دیئر. یو کے بی اے. آپ کو کینیڈا کے بارے میں پڑھنا ہے تو cic.ca.gc. ایوری تھنگ از دیئر. آپ اسے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کو پڑھتے ہوئے پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو امینڈیڈ, جن کے آگے امینڈیڈ کا لکھا ہوا اس کا پریویس ورژن ضرور پڑھیں, ویئر دیٹ لا ہیز بین ڈرائیوڈ فرام, وہ آپ کو پڑھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی. یو ایس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ USA.gov.ca پہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر آسٹریلیا کا دیکھنا چاہتے ہیں, یورپ کا دیکھنا چاہتے ہیں تو EU کر کے آپ اس کو visa.eu سے آپ چیک کر سکتے ہیں. اٹس ویری سمپل, یو کین فائنڈ ایوری تھنگ دیر. جی جنیوا کنونشن بیسکلی, جی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جنیوا کنونشن بیسکلی ایڈوائز اور انسٹرکٹ کرتا ہے کہ جو ایمبیسیز ہیں, ویزا آفیسرز ہیں, جو امیگریشن کو دیکھنے والے اتھارٹیز ہیں, کیونکہ 2 طرح کی امیگریشن کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک بارڈر سے پہلے اور ایک بارڈر کے اندر کی طرف, ان کے رول کو وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کا اپلیکنٹ کے ساتھ کیسا بیہیویئر رہنا چاہیے, کس گراؤنڈ پہ ریفیوزل کرے گا, کس گراؤنڈ پہ ریجیکٹ کرے گا, کس گراؤنڈ پہ بین کرے گا, بلیک لسٹ کرے گا, کس گراؤنڈ پہ الاؤ کرے گا, وہ اس لیے ریلیونٹ. جی 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 یو کے جی جی جی. اچھا دیکھیں, بیسک کرائٹیریا جو ہے, آپ کو 2 چیزیں اسٹیبلش کرنی ہیں کسی بھی وزٹ ویزا کو جب آپ اپلائی کر رہے ہوں. آپ جا کیوں رہے ہیں اور آپ آئیں گے کیوں. آپ کی ٹائز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو اس بات پہ کنونس کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سالڈ ریزن ہے جانے کی, جسٹ لائک دیٹ آپ اٹھ کے کہیں گے کہ میں جانا چاہ رہا ہوں,
اور آپ کا یہاں پہ کچھ چیز آپ اسٹیبلش ایسے نہ کر سکیں، ایویڈنٹ نہ کر سکیں، تو وہ ڈاؤٹ میں آئے گا. واحد یو ایس اے کا ویزا ہے جو کہ 100% ڈسکرشن ہے ویزا آفیسر کی، اس سے کسی ڈاکومنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ سے گفتگو میں سیٹسفائی ہو گیا، وہ آپ کو ویزا گرانٹ کر دے گا. اور بہت زیادہ اوور ڈوئنگ نہیں کرنی ویزے میں. کئی دوست کہتے ہیں جی وہ ہم نے ویزا اپلائی کرنا ہے 3 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ کر دی ہے، 40 لاکھ کی کر دی. وہ ایسا نہیں کرنا. جو نارمل آپ کا چل رہا ہے اگر اس میں روٹین میں 2-3 لاکھ آتا ہے تو وہ بہت سفیشینٹ ہے. جیسے ہی آپ اوور ڈوئنگ کرتے ہیں وہ الارم ہو جاتا ہے کہ کیوں اتنا مجھے اپنے آپ کو بنا سوار کے پیش کر رہا ہے. So you got to be very careful when applying for visit visas basically. I couldn't get it, sir. 95% visa. 95% refusal. Really? अच्छा. इसमें ये है कि अगर आप उनको जितने भर्ती डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, अगर आप उनको 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट दे दें, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपको मतलब पैसे शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टाइम 20 लाख तो उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते. वो कहते हैं कि नहीं जी आपने ओवरनाइट जितनी आपके बैंक में ट्रांजेक्शन होती हैं वो पैसे कहाँ से आए, जी वो आपसे एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं करते, वो सिंपल गूगल लगा के आपको भेज देते हैं. जी. नए लॉ आ गया कि यू डोंट हैव एनी राइट अपील. पहले होता था कि यू हैव राइट टू लिमिटेड. Good question. Very good question. मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसका वीजा अप्लाई कर दिया. Right, sir. स्टूडेंट होगा चाहिए. Right. We went there कि मैं पाकिस्तान में भी टाइम से अपने वीजा से पहले पाकिस्तान वापस आ गया. उसको मैंने वीजा अप्लाई किया. वीजा अप्लाई कर दिया तो उसमें मैंने उसका केस लॉन्ग करने के लिए उसके रेंट एग्रीमेंट्स बना दिए. ठीक है, वो रेंट उसकी प्रॉपर्टी नाम की रेंट एग्रीमेंट्स थे ऑलरेडी, तो उसके जो ट्रांसफर हुआ है उसका नाम हमने करवा दिया. वीजा ऑफिसर ने ये कह दिया कि जो रेंट मनी है इट डजंट शो इन योर अकाउंट. उस पे उसने उसका वीजा यूज करना है. ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं भी यूके में रहता हूँ जी. और वहाँ पे मैंने भी लेने को कभी कैश हमेशा कैश ही है जी. कभी उसके अकाउंट में पैसे जी. तो आप इस तरह उसको वेरी गुड, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन. इसमें जो आपने पहला पॉइंट कहा ना जी, जी जी अल्लाह रहम करे. आप नहीं रहेगा इंशाल्लाह. हमारी मेंबरशिप छोड़ के तुम जा रहे हो और मैं इसलिए फंक्शन करा रहा हूँ. चलो उसमें मैं अर्ज कर देता हूँ. पहली बात जो आपने कहा ना कि वो एंड पे लिखते हैं कि यू हैव, जब वो रिफ्यूज़ल करते हैं तो वो कहते हैं यू हैव अ लिमिटेड राइट ऑफ अपील अंडर सेक्शन 84C ऑफ ह्यूमन, मैं अर्ज कर रहा हूँ 1 मिनट, ह्यूमन राइट्स एक्ट 2002. उसमें वो ये मेंशन करते हैं. अब वो उन्होंने वो भी विड्रॉ कर लिया. यू आर वेरी ट्रू. जो भी बेसिकली बड़ी बेसिक सी बात मैं आपको पूछूंगा. मैं आपको, अगर माजरत के साथ आप बड़े खूबसूरत हैं, कोई और तरफ में लीजिएगा, चुटकी काटूं, आपका इमीडिएट रिस्पांस क्या होगा? आवाज़ निकलेगी या आप तकलीफ का इजहार करेंगे? ये आपका बेसिक, आपका अपना इंटरनल राइट है. इसके ऊपर मैं कदम नहीं लगा सकता कि जी अभी मैं इसके बाद फिर आपको चुटकी काटूंगा तो आपने आवाज़ नहीं निकाली. बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही अपील इज़ माई बेसिक ह्यूमन राइट. वो लेटर में लिखते ज़रूर हैं, लेकिन जब हम ट्रिब्यूनल में जाते हैं, असाइलम एंड इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल इस ग्राउंड को एक्सेप्ट करती है और वो अपील सुनी जाती है. उनके लिखने के, किसी के कह देने से, आपका नाम क्या जी? आपका नाम जावेद है. अब मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका नाम हारे से आप उसको एविडेंट कर सकेंगे किसी भी स्टेज. फर्स्ट, जब ये लिखते हैं तो इससे अंडर प्रेशर होने की कतई ज़रूरत नहीं है. आपके पास दोनों राइट्स हैं. फर्स्ट राइट इज एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू. एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो है वो आपका लीगल अटैची, हर एम्बेसी का एक लीगल अटैची होता है जिसका ये राइट होता है. वो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होती है सारी वीज़ा ऑफिसर्स की, कि आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं कि जी मेरा वीज़ा देने के लिए ये इसने गलत तरीका अख्तियार किया, उसको आप एविडेंट. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेक्रेटरी साहब ने ये सेमिनार रखा, सबको इनवाइट किया, तो आप बजाय दरवाजे में से आने के आप रोशनदान में से आ जाएं. यू आर इनवाइटेड, डेफिनेटली आपको इनवाइट किया गया.
لیکن ہم سب کو چاہیے تھا کہ ہم وہ کرتے کہ ہم دروازے سے آتے. آپ جب کھڑکی سے آئیں گے نا, آپ کا وہ ایکٹ ہماری انویٹیشن کے ہوتے ہوئے بھی وہ غلط ثابت ہو گیا. اسی طرح ویزا آفیسر اگر کوئی غلط ڈیسیژن دے رہا ہے اور ہم اس کو ایویڈنٹ کر دیتے ہیں, اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ وہ اس ڈیسیژن تک غلط طریقے سے پہنچا ہے, تو وہ اس اسکور لون پہ وہ بالکل آپ کو گرانٹ کیا جا سکتا ہے. اپیل کی ہیئرنگ کے لیے سر وہاں پہ جو ہوتی ہے انگلینڈ کے اندر, یو ہیو ٹو انگیج اے لائر کہ آپ کے ڈاکیومنٹس کی بیسس پہ کرتے ہیں؟ اس میں سر دو طریقے کار ہیں, اورل بھی ہوتی ہے اور ڈاکیومنٹ بھی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف ڈاکیومنٹ پہ ہو جائے تو وہ جج صاحب جو ٹریبیونل کے جج ہیں وہ خود ہی اس کو پڑھ کے ڈیسائیڈ کر دیں گے, اس میں وکیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ٹو ہیو اے لائر دیئر, تو آف کورس یو کین اپوائنٹ ون ٹو کمپلشن. سر جی 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 ہاں ڈیفینیٹلی وہ جب ڈیسیژن آ جائے گا اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے. لیکن اس سے پہلے کیا آپ ایڈمنسٹریٹو ریویو میں چلے گئے تھے؟ ہاں دیکھیں, وہ آپ کو وہ پہلے لوور کورٹ میں جائیں, پہلے ایڈمنسٹریٹو میں جائیں. ایڈمنسٹریٹو جب ڈسمس ہوگی تو وہ گراؤنڈ ہوگی آپ کی فائٹ کرنے کی. ویزا آفیسر کو تو ابھی آپ اگر ڈائریکٹ اپیل میں چلیں گے, اس کا مطلب کہ آپ کو ویزا آفیسر کا ڈیسیژن ایکسیپٹ کر لیا. ابھی تو آپ کو اس کو چیلنج کرنا ہے پہلے ایڈمنسٹریٹو ریویو کی شکل میں, پھر آپ جاتے ہیں اوپر اے آئی ٹی. یہ بھی بڑا اچھا ریلیونٹ کوشچن. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا کہ 4 ایریاز ہوتے ہیں جہاں آپ کو پوائنٹ اسکور کرنے ہیں. اس میں ایکسپیرینس, اڈیپٹیبلٹی, اور اس کے علاوہ تھا ایجوکیشن. ایجوکیشن میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ڈگری ایوارڈ نہیں کرتے, وہ آپ نے جتنے سال کی ایجوکیشن کی ہے وہ آپ کو ایئرز ایوارڈ کرتے ہیں. تو کینیڈا کے اندر بھی ہے. اب اس میں آپ کو صرف ریلیونٹ کیٹیگری بنانی ہے. ریلیونٹ کیٹیگری میں اس میں پھر وہ ون لائنر جو میجک لائن ہے, وہ آپ کی اگر جو جاب ڈیوٹیز ہیں وہ اس جملے کے ساتھ میچ کر جائیں گے تو آپ اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے. اور جب آپ اس کیٹیگری میں ریلیونسی میں چلے جاتے ہیں, آپ کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں, تو آپ کوئی بھی ملک جو پوائنٹ بیس اس وقت کر رہا ہے, جن میں نے بتایا ڈنمارک ہے, سویڈن ہے اور کینیڈا ہے. نہیں, یہ آپ کے 2 کوشچن ہوئے, لا ڈگری بیس پہ یا اسکلڈ بیس پہ. امیگریشن ہوتی ہے اسکلڈ امیگریشن. آپ کو ریلیونسی خود بنانی ہے آپ کی, کہ آپ کی جو ایکسپیرینس آپ شو کر رہے ہیں وہ آپ کی ڈگری سے میچ کرنا چاہیے. ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ لا کی ڈگری ہے, وہ سمپل ایم اے ہے, وہ کس سبجیکٹ میں آپ نے کیا ہوا. ریلیونسی آپ نے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو ڈیمانسٹریٹ کرنی ہے. یہ بھی جو آپ نے بتایا, اس میں بھی اب دو باتیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو انہوں نے ٹریول کیا, وہ ٹریول کسی ویزا پہ کیا نیچرلی, انہوں نے وزٹ ویزا پہ کیا. جب انہوں نے وزٹ ویزا اپلائی کیا یا لیا, اس وقت انہوں نے اپنے بارے میں ایک انفارمیشن فارم کی شکل میں دے دی کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں 15 دن کے لیے جا رہا ہوں, میں واپس آؤں گا, وغیرہ وغیرہ. وہ ساری انفارمیشن وہاں بھی پہنچ گئی جہاں جس پہ وہ پہنچے, جس پورٹ پہ پہنچے. انہوں نے اس پورٹ پہ جا کے اپنا پاسپورٹ یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ جی میں اسائلم سیکر ہوں, میں سیاسی پناہ, ایک جو کامن ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, میں اسائلم سیکر ہوں, اور وہ اس ملک کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کون سی کنٹریز ہیں جو اسائلم اوارڈ کر رہی ہیں, یا جو یو این کے چارٹر پہ. اسائلم جو جنرل سیکر ہے اس کے لیے 2 طریقے ہیں. میں پھر اس طرف آؤں گا کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیسے کیا جائے.
ایک تو تھائی لینڈ اور سری لنکا کے اندر اب UN نے اپنے کیمپس لگا دیے ہیں. یہاں سے زائلم سیکرز وہاں چلے جاتے ہیں, وہ جا کے انہیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, وہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں, ان کے کیس کی اسٹڈی کی جاتی ہے, اور 6 ماہ بعد UN ہی ان کو کہیں پہ اس میں 4 کنٹریز UN نے اس وقت رکھی ہیں جہاں پہ وہ ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جس میں سے ایک کینیڈا ہے, ایک جرمنی ہے, ایک سویڈن ہے اور ایک اسپین ہے. یہ 4 ملکوں میں کسی جگہ کی وہ اپنی ڈسکریشن پہ بھیج سکتے ہیں. لیکن کوئی ٹریول کر کے چلا گیا اپنی مرضی سے کون سے ملک میں, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہوگا. اس کے اکارڈنگلی پتہ لگے گا کہ کتنے سال میں کیا ڈیسیژن ہے. مثال کے طور پہ وہ کینیڈا پہنچ گیا, تو کینیڈا میں ابھی امینڈمنٹ آئی ہے ڈپورٹ کرنے کی, اس سے پہلے ڈپورٹ نہیں تھے کرتے, وہ اوارڈ کر دیتے تھے. لیکن اگر آپ یہ چیز اسٹیبلش کر لیں وہاں پہ کہ میری جان اور عزت کو خطرہ ہے, جان کو نہیں صرف میری جان اور عزت کو خطرہ ہے, عزت کو خطرے کی صورت میں جی میری بچے ہیں, بیوی ہے, ان کے بارے میں ایسی کوئی چیز آئی. جب آپ یہ چیزیں دونوں بنا لیتے ہیں تو یہ سمجھ لیں یہ H2O کو کام کرتا ہے اور آپ کا جو فارمولا پورا ہو جاتا ہے اور آپ کو امیگریشن مل جاتا ہے. جی ہاں, ایک چیز کی ایگزیکٹلی ویریفیکیشن کرواتے ہیں, بالکل ویریفیکیشن. کوشچن نہیں آپ کا فالو کر سکتا. جی 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 ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. ٹھیک ہے. یہ پاکستان میں کچھ پاکستان میں جب امیگریشن اسٹیٹس لے کے جاتے ہیں, آپ کے کہنے کا مطلب یہ نہیں جو بھی اسٹیٹس نہیں, جیسے وزٹ ویزا پہ گئے ہیں تو وہ انلیگل ہے. پھر آپ چاہتے ہیں میں لیبل لاز جو ان کے ہیں اس کے ہاں دیکھیں جہاں بڑی اچھی آپ نے بات کی, مڈل ایسٹ کا آپ نے ذکر کر دیا. مڈل ایسٹ کے اوپر کوئی لا اپلیکیبل نہیں, ان کا اپنا قانون ہے, وہ قاضی نے اپنی مرضی کے مطابق جو ڈیسائیڈ کر دینا ہے وہ ہونا ہے. وہاں لیبر کا کوئی رائٹ نہیں فار شور. اگر جی 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 ڈیفینیٹلی ایسے فورمز ہیں, لیکن وہاں کو پہنچے تو پھر سر ہماری ایمبیسیز اتنی افیکٹو نہیں ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے کچھ سسپینڈ کر دیے کیس CIC کینیڈا میں, ورک پرمٹ کے کیسز تھے, اور انہوں نے وداؤٹ گیونگ اینی ریزن اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. اینڈ دوز ور وڈ یو بلیو 189 کیسز. میں سر یہ ایمبیسی کی طرف سن لیتا ہوں. تو وہ کیسز جو تھے, میں چلا گیا کینیڈا, ہم نے اس کو ریڈ کیا, آنریبل کورٹ نے ہماری فیور میں دے دیا, ہم اس کو CIC سے ایگزیکیوٹ نہیں کرا سکے. آئی وینٹ ٹو پاکستان ایمبیسی, تو میں امبیسڈر صاحب سے کہا کہ جا کے جی یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے, 180-85 بندوں نے, فیملیز نے یہاں پہ آنا ہے, وہ دے کنٹریبیوٹ اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے پاکستان میں پیچھے اپنے. تو وہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں امبیسڈر کا, انہوں نے کہا جی میرا یہ
کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے, میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی کچھ نہ کریں, آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہم نے چونکہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے آپ اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں, وہ الٹیمیٹلی ہمیں انڈین کمیونٹی سے جا کے ریویو کر کے کروانا پڑتا. تو میرا ایکسپیرینس تو بالکل اچھا نہیں ہے, پاکستانی جو انویسٹرز وغیرہ وہ اتنے ہیلپ فل نہیں ہوتے. لیکن یس دیر آر سرٹن فارمس جہاں پہ جن فورمس میں جا کے آپ اپنی کمپلینٹ اگر لانچ کریں, مڈل ایسٹ کی میں صرف بات کر رہا ہوں, تو آپ کو دیر آر ریمیڈیز. ایز فار ایز یورپ اور کینیڈا وغیرہ کنسرن, وہ اگر آپ کا کانٹریکٹ ہوا تو وڈ یو بلیو دیٹ کہ امپلائر دعا کر رہا ہوتا ہے, امپلائی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میرا امپلائر کوئی مسٹیک کرے اور میں اس کی ایسی کی تیسی کروں. دے آر ویری اسٹرانگ دیر. لیکن مڈل ایسٹ آف کورس تو بالکل آؤٹ آف کوشچن ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ کو اتنی آسانی سے کوئی رائٹ مل سکے. سر ایک کویشچن میرا بھی ہے کہ سر زیادہ تر آئی ایم ہوپنگ ہمارے دوست اس لیے آئے ہیں کہ لیگل ایڈوائس دینا چاہتے ہیں, خود نہیں ایکچولی جانا چاہتے. لیگل ایڈوائس کے لیے یہاں پہ کوئی رجیم یا ریگولیٹری باڈی ہے یا اینی پوائنٹرز یو کین گیو ٹو اس کہ ایف آئی اے کہ ہم کسی کو ایڈوائس وغیرہ دیں اور ایف آئی اے کا کیس ہمارے اوپر ہی ایکچولی بیچ میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بناؤ. ہاؤ وڈ یو ایکچولی ایڈوائز دیٹ؟ ویری گڈ کویسچن. اس میں مطلب شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ کنسیڈر یہ سارا ایک بڑا عام سا ذہن میں ساروں کے بنا ہوا کہ یہ فراڈ سے ریلیٹڈ بزنس ہے, فراڈ سے ریلیٹڈ بزنس ہے. یہ فراڈ سے ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم لوگ چونکہ آگے نہیں آئے, مشروم کنسلٹنٹس نے اپنی جگہ بنائی اور انہوں نے اپنے آپ کو فائدے اٹھائے, اور ہم وہ نیڈ اور گریڈ کے تھن لائن کو جب نہیں سمجھیں گے تو پرابلم آئے. ایز فار ایز سپروائزنگ اتھارٹی, امیگریشن لاز جو ہمارا ایکٹ ہے امیگریشن آرڈیننس 1979, اس کے تحت صرف لائر ہی ایڈوائز دے سکتا ہے. جو لائر نہیں ہے یا اس کے پاس ایسوسیٹ لائر نہیں ہے تو وہ ایڈوائز نہیں دے سکتا. جتنے کنسلٹنٹ جو نان لائر ہیں دوز آر انلیگل. اور جب ہم ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کلائنٹ کے ساتھ ایک پراپر کانٹیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم یہ مینشن کرتے ہیں, آپ بھی اگر کریں کسی کے ساتھ یہ مینشن کریں کہ میں سروس سیل کیا آپ کے ہاتھ, میں نے کوئی ڈریم نہیں سیل کیا, میں نے کسی سٹیج پہ نہیں کہا کہ جی ایمبیسی سے میرا رابطہ ہے یا میں کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا میں آئی ایم ناٹ گارنٹنگ دا ویزا. واٹ آئی ایم پرووائڈنگ از سروس. رزلٹ جو بھی ہے وہ کنسرنڈ اتھارٹیز نیگیٹو کر دیں پازیٹیو کر دیں, وہ ہمارا کانٹریکٹ ہے. وہ میں اگر کانٹریکٹ میں باروں میں پہنچا دوں گا, جس کو چاہیے وہ کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیں, جو نارملی ہم اپنے کلائنٹس کے ساتھ کرتے ہیں. دس از ویری سیف سر کہ جب ہم کانٹریکٹ میں ہم ہر بات لکھتے ہیں کہ ہم یہ سروس پرووائڈ کریں گے, اس کے اگینسٹ ہم یہ فیس چارج کر رہے ہیں, اور کوئی کسی قسم کی گارنٹی جب ہم گارنٹی کو لکھ کے دیں گے یا کسی کو سب بات دکھائیں گے تو دین دیر ول بی پرابلم. امیگریشن لاز کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے ہیں, ہر ملک کا اپنا لا ہوگا, وہ اس کے اکارڈنگلی اپلائی کرے گا, اور جو وہ ساروں کے لیے سیم ہوگا. اس کے لیے جو پرسنالٹی ڈزنٹ میٹر, وہ اگر پوائنٹ بیسڈ ہے یا دوسرا آپ کا جو ڈپینڈنٹ ویزا ہے یا اسپاؤس ویزا ہے وہ اس کے اوپر سارا ڈپینڈ کرے گا. اس سے پھر پرسنالٹی کا کوئی نہیں رہے. مائیگرینٹ جو ہے وہ مختلف ملکوں میں مختلف ٹائم میں جو سٹیزن شپ میں چلا جاتا ہے. جیسے یو کے ہے, وہ مائیگرینٹ اب 7 سال لیتے ہیں ٹو گیٹ دا پاسپورٹ, ونس یو گیٹ پاسپورٹ یو آر سٹیزن. اسی طرح یو ایس اے کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. EP5 ہے جس کے اندر آپ امیڈیٹلی گرین کارڈ مل جاتا ہے آپ کو 5 سال میں. آپ نارملی 5 سال اس میں بھی یو ایس اے میں لگتے ہیں. اور سیم ان کینیڈا. آسٹریلیا کچھ تھوڑا فاسٹ ہے, وہ 2 سے 3 سال کے اندر آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں. Any other questions, please? سر دوسرا میں نے پلیز ذرا چیک کرنا تھا کہ یو ایز اے لائر یو کانٹ ایڈورٹائز. سر یہی پلیز ذرا چیک کرنا تھا کہ when you're giving advice وغیرہ you cannot actually under the rules of the bar council you cannot advertise, مگر اخباروں کے ذریعے اس معاملات کی بھرمار ہے. کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے ٹھیک کہا. لیکن اگر اس کو ہم یہ دیکھیں کہ ایک
सोसाइटी को बड़े लॉस से बचाने के लिए अगर थोड़ी सी हम रेगुलेशन से हटके कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं which is ultimately in benefit of society, तो मेरा ख्याल है उसकी सर इजाज़त है। उस पे तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है वैसे। सर अगर we are saving 10 families तो नहीं सर, एक चीज़ सर, ये एज अ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वी वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड, जनाब ने ये जो प्रोविज़न पॉइंट आउट की है कि इमिग्रेशन के मामलात के ऊपर एडवाइस ही सिर्फ वकील कर सकता है, तो शायद एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को जाकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की कोर्ट के ज़रिए ज़रूरत है। हमने एडवाइज़र्स के लिए तो एक पटिशन डाली हुई है, यहाँ पे दोस्त भी मौजूद हैं। कैन यू एक्चुअली टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट दैट? हम वो देख तो लेंगे, इमिग्रेशन आप कह रहे हैं एक्ट के अंदर मौजूद है, ये ऑर्डिनेंस 1970 के अंदर, कि सिर्फ वकील ही एडवाइस कर सकता है, नो वन बट अ लॉयर। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म, उसके बारे में आजकल ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म की ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा आमिर है ही सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म। और ये दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। अगेन हम जब हम अपना बना रहे थे केस, हमें कंप्यूटर की दोबारा ज़रूरत रहती है, तो व्हाई नॉट टू ऑफर दिस सर्विस फ्रॉम योर चैम्बर एज वेल, कि किसी ने अगर वीज़ा आप, मैं सेक्रेटरी साहब से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा किसी दिन मेरे साथ चले और देखें कि देयर आर, हमें 100 की तादाद में कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं जो दे आर सेलिंग दिस सर्विस, और 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार लेके जस्ट कंप्यूटर ऑनलाइन फिल करके दे रहे हैं, जो कि मेरा राइट है, वो मेरा क्लाइंट है जिसकी लीकेज हो रही है, जिसकी चोरी हो रही है, और वो कंसल्टेंट बैठ के और मेरा या मेरे किसी भाई का राइट मार रहा है। तो ये इस पर भी आपने बड़ा अच्छा कोर्ट के जरिए इसको भी देखना चाहिए डेफिनेटली। इनको बनाने में भी और इनको चलाने में भी, और क्या इसको कोर्ट के जरिए नहीं रोका जाता? FIA की आशीर्वाद के बगैर ये बिजनेस कोई बंदा जो लॉयर नहीं है वो नहीं कर सकता। FIA का रोल ये है कि अभी एक बहुत बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो केस हुआ, वो अभी फेसबुक पे अपलोड करेंगे ये वीडियो आपका। नहीं मैं फिर भी नाम, उसमें जो सबसे ज़्यादा नाम आया वो हैरान तौर पे एजेंसीज का ही आया, और उन एजेंसीज के लोगों के नाम आए बाकायदा, जिनके नाम आए सरप्राइजिंगली वो भी 3 दिन पहले एलिवेट हुए हैं और उनको असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे, जिनकी मोर देन 30 वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके साथ। और तो FIA, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है नहीं, हमारा नेबरहुड वॉच सिस्टम जो है वो बड़ा वीक है। व्हेन आई से नेबरहुड वॉच, तो मैंने शुरू में कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म देखने और सहने वाला ज़्यादा खताकार होता है। आप और हम लोग ज़्यादा खताकार हैं। मैं एक बोर्ड देखता हूँ, मैं एक ऐड देखता हूँ, मैं उसको जाके पूछ देता हूँ कि आप लॉयर हैं, वो कहता नहीं मैं तो लॉयर नहीं हूँ, मैं तो आप लंदन रह के आए 6 साल से, मैं वीज़ा का काम कर, मैं चुप करके उसके ऑफिस से बाहर आ जाता हूँ, जो कि मुझे मेरा रोल प्ले करना चाहिए, मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं सेक्रेटरी साहब के नॉलेज में लाऊँ कि सेक्रेटरी साहब ये तो मेरे हिस्से का काम इधर जा रहा है। अभी उन्होंने कहा जी मैं मोस्टली अनएम्प्लॉयड। रीज़न यही है। अब अगर हम कचहरियों में देखते हैं कि आधा काम तो थानों में सेटल हो जाता है। रीज़न दिस लीकेज की रीज़न ये है कि सर्विलेंस नहीं है, हम लोग एक पहरा नहीं दे सक रहे, हम और मामलात में शायद काफ़ी यकजाहती का मुजाहरा करते हैं। मैंने ये जब हमारे अपनी माश की बात आती है, हम कभी भी यूनाइटेड नहीं होते। हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमें इस सब्जेक्ट पे ख़ास तौर पे ये देखना पड़ेगा कि जो नॉन लॉयल कंसल्टेंट्स हैं वो क्यों हैं। वो हर फील्ड में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर फील्ड में। सर एंड में एक्चुअली मैं जवाद अनवर साहब का एक्चुअली फिर से तहे दिल से एक्चुअली लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करूँगा। आज जवाद भाई ने
آج جواد بھائی نے ایکچولی پاکستان سے باہر جانا تھا، مگر آج ان کا خاص طور پہ بہت زیادہ ایکچولی ویلیوبل وقت تھا، اس میں سے یہ وقت نکال کے ہمارے لیے یہاں پر آئے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا بات ان کی لیکچر وغیرہ دیکھ کے کہ تھرو پروفیشنل ہیں، ہی نوز دا سبجیکٹ ایز ویل. اور تھرو جیسے دوسری جگہ کے اوپر اور پروفیشنلز ہوتے ہیں کہ نالج کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں. یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری اور وکیلوں کے لیے بھی فیل کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر آنا ہی وکیلوں کو چاہیے. تو سر ونس اگین فار یور kindness we would like to actually thank you from the depth of our heart, and it was an honor for the Lahore High Court Bar Association to have you here. Thank you very much. I am really humbled. Thank you.